الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حضرات محترم، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایک مقدس مہینہ جس کو ہم ماہ ذی الحجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ اسی مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ابتدائی 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق اور جفت کی۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں یہ نقل کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 پہلے کی 10 راتوں میں کی جانے والی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دیگر دنوں کی بنسبت بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ماہ ذی الحجہ کے 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کو بھی وہ عبادت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اس رات کو گزارتا ہے، ایک رات کو بھی اگر گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلتیں ان 10 دنوں کی ہیں۔ ابھی کچھ ایام باقی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں ان دنوں کو گزاریں۔ یقیناً یہ بڑے مشکل لمحات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان مشکلات کو دور کر دے، ان مصیبتوں کو دور کر دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں اپنی زندگی کو گزاریں اور ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی روزہ رکھیں اور 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزاریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بہت بہترین اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ حضرات محترم، میری یہ گزارش آپ سے ہے کم از کم آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن کا روزہ آپ ضرور رکھیں۔ اس سال جمعہ کا دن آ رہا ہے تو جمعہ کے دن آپ ایک نفل روزہ رکھیں، ہو سکے تو۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد والے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی 1 سال پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال بعد کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی ہے، تو آپ
جمعہ کے دن روزہ رکھیں، اور جمعہ کا دن گزرنے کے بعد ہفتے کا دن جو آتا ہے وہ دن یوم نحر کا دن ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہے خون بہانا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ چاہیے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور کا خون بہائے اپنے نام سے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ ذبح کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے عوض اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، یعنی جس دمبے کو بھی تم ذبح کرتے ہو اس دمبے کے اوپر جو بال رہتے ہیں، یا جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہو جس کو شریعت نے حلال رکھا ہے اور جو قربانی کے لیے جائز ہیں، تو ان جانوروں میں سے کسی جانور کو بھی تم ذبح کرتے ہو اور اس جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، اگر تم اس جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلتیں قربانی کرنے کی ہیں، تو قربانی کریں، اور خاص طور پر قربانی کرتے وقت پاکی کا، صفائی کا خاص لحاظ رکھیں۔ کچرا وغیرہ یا خون وغیرہ آپ سڑکوں پہ نہ ڈالیں، بلکہ اس کو جو ہے حفاظتی طور پر یا اس کو دفنا دیں یا اس کو اچھی طریقے سے پاک و صاف اپنے مقامات کو رکھیں۔ بس میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ عید کو صحیح معنوں میں عید کے طور پر جو ہے آپ منائیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی تمام تر خوشیاں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔